دنیا میں خوش صرف دو لوگ رہتے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ، ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں، 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں۔ ایک دیندار صاحب تھے، ایک دن بڑی نیک پرہیزگار، چہرے پہ نور وور، ٹوپی داڑھی، مجھے کہنے لگے حضرت میری فیکٹری کا پتہ نہیں مجھے ڈر لگا رہتا ہے کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے کہا تم دیندار نہیں ہو۔ پھر ایک دن میرے پاس آیا، کہہ رہے میرے 3 بچے ہو گئے، پرانا قصہ ہو گیا، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں، 4تھا بچہ ہو رہا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ یار اب پہلے ہی مہنگائی کا دور ہے، پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو، اتنی مہنگائی ہے مفتی صاحب، آپ میرے بیان بھی سنتا، پابندی سے سنتا تھا۔ تو مجھے خیال ہوا خدا کے بندے مرغے پھوڑتا ہے تو صبح و شام، یوں کہہ دیتا میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے یا مجھے بچے پسند ہی نہیں ہیں، ہوتا ہے بعض لوگوں کی فطرت نہیں پسند ہوتے بچے، یوں کہہ دیتا، یہ تو نہ کہتا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے۔ اتنا مجھے غصہ آیا نا، یہ داڑھی تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اتنا چھوٹا دل۔ اس کا مطلب یہ داڑھی آپ کی کلچر کی بیس پر ہے، جو اللہ کو مانتا ہے تو کتنی بڑی حقیقت، بچہ پیدا ہوتا ہی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، وہ غافل ہوگا۔ اور اتنا غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے دلائل سے میں جواب نہیں دیتا۔ میں نے کہا بھائی جاؤ یار، نہیں کرو، گرا دو اس کو، اللہ خود ہی وہ بچہ قیامت کے دن حساب ہوگا۔ میں نے کہا واقعی تم قحط سے مر جاؤ گے، 4تھا ہو گیا نا تو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی۔ میں نے کہا شادی ہی آپ نے غلط کی تھی، اس مہنگائی کے دور میں تو شادی اور ایک کیوں پیدا کیا۔ پھر میں الٹے جوابات دیتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو خود 8 بچوں کی ترغیب دیتے ہیں، اب ان کو کیا ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ کا جو پہلا پیدا ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا، اتنی مہنگائی میں اس کو پیدا کر کے ظلم کیا تم نے اس کے اوپر، اور آپ کا اپنا پیدا ہونا ہی غلط تھا، کیونکہ فیکٹری کو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے۔ آپ کے ابا نے آپ کے لیے فیکٹری چھوڑی، اور پاکستان میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں چھوڑا انہوں نے، یا تو فیکٹری چھوڑ کے جاتے اور فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی چھوڑ کے جاتے، اور پھر تمام حفاظتی ٹیکے بھی لگا کے جاتے، اور جو بیماریاں 10 سال بعد آنے والی ہیں ان کی ریسرچ کرتے، ان کے بھی پہلے سے ٹیکے ٹھوک کے جاتے۔ یہ تمام طرف سے جب امن سکون، بلکہ سیدھا سیدھا کہتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے، اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنی چاہیے تھی، ورنہ بھائی ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا ہے بچہ۔ کیا خیال ہے بھائی، بچہ پیدا ہو گیا، خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا، ڈاکو نے مار دیا، یہ جتنے ڈاکو نے مارے ہیں تو پیدا ہوئے ہوئے بچوں کو تو مارا ہے جو بڑے ہو گئے تھے۔ تو ان خطرات کی بیس پہ بھائی ایک بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لو، کیونکہ آئندہ حالات کا کچھ پتا نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا، آئندہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہاں۔ تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے، اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ، اور دنیا مسافر خانہ، ایسی کی تیسی۔ وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں، جب ان کا بیوی سے پٹا ہوتا تھا نا، اور سسرال والے ان کو یوں یوں چیٹ رہے تھے نا، بہت زیادہ ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا، بہت زیادہ جب تنگ آ گیا، مجھے کہا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی، جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو، ہمارے یہاں یہ ایسی کی تیسی سے کوئی فرق۔ پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں، میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا، کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی تیسی، اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی تو ان کو ایسا لگے گا جس کسی نے کھجایا تھوڑا سا۔ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ، اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے، کہہ رہے یہ ایسی کی تیسی، وہ ہنسیں گے، وہ کوئی کام کرنا شاید شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو، تو میں نے کہا ایسی کی تیسی، وہ کہوں ہنسیں گے یار، بس اتنی سی بات ہو گئی، ایسی کی تیسی۔ تو کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی، تو میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا ہم تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے ہیں۔ تو دنیا میں خوش صرف 2 لوگ رہتے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ، ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں، 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میرے
بچے ہیں ایکچولی میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن. میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں, تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں, تم تو مر چکے ہوتے اب تک. کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں, میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے, کتنی اچھی بات. فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, نہیں تو ٹماٹر بیچے گا. کیا کرے گا؟ ٹماٹر کا ٹھیلا. الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچے ٹماٹر, نہیں کرتے تو کیا بیچو, ٹماٹر بیچو, اس میں کیا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں. میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بیزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں؟ بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے, نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر؟ خام خواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنے اوپر؟ دیکھو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے واسطے جو قرآن پڑھا رہا ہے, یہ کیا ہوا انٹر میں نمبر بہت کم ہے, فیل ہو گیا تھا. رافع تھا وہ, اس کا بڑا بھائی, انٹر میں فیل ہو گیا. یہ کہہ رہے میری بےزتی اسی کی واقعہ ہے وہ. خیر اس کا بڑا بھائی فیل ہو گیا انٹر میں. ابا کو آ کے بتایا گیا بھائی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا. اس کے جو ابا نے میرے بہنوں ہی ہیں, بچپن کے دوست بھی ہیں, حضرت سے تعلق تھا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, ٹینشن ہی نہیں لی. صحیح ہے نا, ابھی بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ مسافر یہ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کی, کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر ہے. بھائی تربیت کی نہیں ہوتی آپ کو, آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کم بخت آپریشن سے پیدا ہوا تھا, اس وقت اتنا خرچہ ہوا, اسکولوں کی اتنی فیسیں, اب کماؤ پوت بنے گا تو. کیا بنے گا؟ تبھی اگر غیب سے پتہ چل جائے نا کہ انٹر فیل ہوگا لیکن کمائے گا 1 کروڑ, ماں باپ کہیں گے 20 دفعہ فیل ہو جا تو, ہمیں روکڑا چاہیے. جیسے ایک ابا کے 4 بچے تھے, تعارف کروایا, یہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ کیا ہے, یہ چور ہے. کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے. تو ماں باپ لیبل تربیت کا لگا رہے ہوتے ہیں, اصل میں تربیت مقصد نہیں ہوتی. کمانے سے تعلیم یافتہ بنانا مقصد نہیں ہوتا, اصل مقصد ہوتا ہے روکھڑا. تو ہمارا جب مقصد روکھڑا ہے ہی نہیں, ہم نے کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ چاہتا ہے ایمان والوں کے گھر میں مخلوق پیدا ہو. تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو بھائی کما لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے تو مرے گا نا, میں تھوڑی مروں گا تیرے نہ کمانے سے. اور جب یہ فلسفہ بچوں کو دو گے نا تو اس کا باپ بھی کمائے گا. دیکھنا پھر بچہ پتہ ہے کیوں نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے میرے پڑھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ابا کو, وہ پڑھ ہی نہیں رہا. جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پڑھنے کا مجھے ہی فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو مجھے ہی نقصان ہے, تو پھر پڑھے گا. نہیں پڑھے گا تو اٹھائے نقصان. کتنی دفعہ اکسالے گا؟ 3 دفعہ 4 دفعہ, اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا وہ. جزاک اللہ, کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا پھر وہ. تو ان چیزوں کی زیادہ ٹینشن, ہاں ہمیں بچوں کی دینی تربیت کی فکر ہوتی ہے, کماؤ پوت کی فکر کرنی چاہیے لیکن مسلط نہیں کرو. دینی ہوتی ہے کہ کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہے, اس میں ہم چپیڑ بھی دیتے ہیں ان کو. مجھے نہیں یاد کبھی بچے کے اسکول کی چھٹی پہ مارا ہوں میں نے. نماز چھوڑنے پر میں نہیں چھوڑوں گا بچے کو, وہ تو حدیث میں حکم ہے چترول لگاؤ ان کو, نماز نہیں چھوڑنے دو بھائی, کیونکہ آخرت یہ تھوڑے دن کی ہے بھائی. یہاں تو کیا بن جائے گا زیادہ سے زیادہ, آخرت میں اگر بخشش ہو گئی تو سبحان اللہ. اور تربیت کی فکر کرو, تعلیم کی بھی کرو, لیکن مسلط اپنی کھوپڑی پہ نہیں کرو. اور مسلط کرنے سے وہ پڑھے گا بھی نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا جو ماں باپ بچوں کی ٹینشن لیتے ہوں تو بچے بھی ماں باپ کی ٹینشن میں لے رہے ہوں. بچہ کبھی بھی کسی کی ٹینشن, کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ بیٹھے ہوئے یار ٹینشن میں, بچہ پڑھ نہیں رہا, بچے نے دیکھا ابا ٹینشن میں ہے, بچے کے آنسو نکلے, کتاب لے کے بیٹھ جائے. میں نے اس کائنات میں پاکستان میں کم از کم ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہو, اتنے نیک بچے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. وہ کہے گا ابا ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ابا بیٹا تو پڑھ نہیں رہا ہے. پھر ادھر سے نکل جائے گا, دوسرے دروازے سے نکل کے باہر چلے گا, کہے گا شاید تھوڑی دیر میں ابا کا موڈ صحیح ہو جائے. تو آپ کے زور زبردستی سے کوئی نہیں پڑھتا. ہم بھی نہیں پڑھے, ہم نے چترول کھائے ہیں, ہنٹر سے مارے کھائی ہیں, لیکن پھر بھی نہیں پڑھے. جب پڑھنے پر آئے تو اپنی مرضی سے بہت پڑھ گئے. تو زبردستی نہیں ہوتے یہ کام. اور سب سے بڑی بات, دنیا کو مزین کر دیا ہے نا شیطان نے.
تو اس کی وجہ سے ٹینشن مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں, چل رہی ہیں بہت زیادہ. تو بس یہ جلدی ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں, شیطان نے کہا والا اغوینہم اجمعین, دنیا کو اٹریکٹیو بنا کے سب کا بیڑا غرق کروں گا میں. شیطان کے الفاظ دیکھو, آگے کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین, ہاں مجھے پتا ہے تیرے کچھ نیک بندے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے نا, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر روب نہیں چلے گا, زور نہیں چلے گا تیرا ان پر, کچھ بندے بچے رہیں گے تجھ سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تجھے فالو کریں گے, میں نے بھی فیصلہ کیا ہے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, تو جتنوں کو ڈال سکتا ہے نا جہنم میں لے جا, تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اس بیس پہ چھوڑوں گا نہیں کہ تجھے فالو کیا انہوں نے, نہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان المتقین, لیکن جو تیری دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے اور بچ جائیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, فی جنات, ان کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا, کیونکہ شیطان ان کو کھینچ رہا تھا اور وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے. ان کے لیے باغات ہیں, وعیون, اور چشمے ہیں, ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور بہت اہم آیت, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت, لڑائی, بغض ہوگا, ہم وہ جنت میں نکال لیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین, تختوں پہ بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی بن کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی دو جنتی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں بغض ہو. بعض دفعہ بغض کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی, وہ بغض حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو, جیسے دنیا کی بیس پہ بغض رکھا ہوا ہے. بعض دفعہ بغض کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ دونوں کو جنت میں لے کے جائے گا. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے, نفرت, لیکن جس بیس پہ نفرت کرتے تھے وہ اجتہادی تھی, اس میں رائے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود اللہ دونوں کو کہاں لے کے جائے گا, جنت میں. تبھی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی ہے نا, اس میں حضرت علی سے روایت ملتی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ ہمارے اس دل میں جو غل آ گیا ہے اس کو کیا کر دے گا, ختم. اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں, کیونکہ ان کا جو بغض یا نفرت تھی وہ دنیاوی ہوس کی بیس پہ نہیں, بلکہ وہ سیاسی اختلاف کی بیس پر, جس کو میں پچھلے بیان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں.